وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اور آخری نقطہ یہ ہے کہ حق اور شک کبھی اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ حق یعنی سچ اور شک کبھی اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ ان آیات کریمہ کی آخری آیت مبارکہ آیت نمبر 147، اس میں اللہ فرما رہے ہیں الحق من ربک فلا تکونن من الممترین۔ آپ کے پروردگار کی طرف سے حق آ چکا ہے، اب آپ شک کرنے والوں میں نہ ہو جائیں۔ تو جہاں تک شک کی بات ہے، قرآن کریم نے ابتدائی اسی لفظ کی ہے۔ قرآن کا آغاز کریں سورہ بقرہ کا، کیا کہتا ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ یہ کتاب، اس کتاب کا لفظ سچا ہے، اس کتاب کا حرف سچا ہے، اس کتاب کے لفظ کے حرف کے اوپر لگنے والی زیر و زبر ہر حرکت سچی ہے، کسی چیز میں کوئی شک نہیں کیا جا سکتا، سب سچی باتیں۔ اللہ سچا ہے، اس کا نبی سچا ہے، اللہ کی کتاب سچی ہے، اور اس کتاب کا لفظ حرف سچا ہے، اور اس میں کبھی شک نہ کرنا۔ اور پھر اسی قرآن میں اللہ تعالیٰ نے منافقوں کو چیلنج کیا، منافقوں کو اللہ نے چیلنج کیا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اگر تمہیں ہمارے کلام کے بارے میں، ہمارے قرآن کے بارے میں، ہماری مقدس کے بارے میں اگر تمہیں کوئی شک ہے تو جاؤ اس قرآن کی کوئی ایک سورت جیسی کوئی سورت بنا کے لے آؤ۔ پہلے کہا کہ اس کتاب جیسی کتاب، پھر کہا کہ اس کی کوئی 10 صورتیں، پھر کہا ایک صورت ہی بنا لو۔ کہا ایک صورت کیا، اس قرآن کریم کے پاک الفاظ، اس پاک کلام، اس کی ایک آیت مبارکہ، اس کے مثل تم ایک آیت بنا کے دکھا دو، تم نہیں کر سکتے۔ پھر یہاں تک کہا اِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، اگر نہ کر سکو بلکہ تم بالکل نہیں کر سکو گے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، جب تم کر نہیں سکتے، تم اپنے دعوے میں جھوٹے ہو، تمہارے دعوے میں کوئی سچ نہیں اور سچ کی کوئی گنجائش نہیں، تو جہنم کی آگ سے ڈر جاؤ، کیوں اپنا بیڑا غرق کر رہے ہو مخالفت میں جا کے؟ بلا وجہ آئین سے غداری کر کے، دستور سے غداری کر کے، اللہ سے غداری کر کے، اللہ سے بندوں سے غداری کر کے، دین سے بے وفائی کر کے، دین سے غداری کر کے اپنی عاقبت کیوں خراب کر رہے ہو؟ کل جہنم کی آگ سے ڈر جاؤ۔ جس طرح اللہ سچا ہے، اس کا نبی سچا ہے، اس کا قرآن سچا ہے، اس کا دین سچا ہے، اس کی سارے باتیں سچی ہیں، موت بھی برحق ہے، قبر کی زندگی وہ بھی برحق ہے، حساب کتاب بھی برحق ہے، تمہیں اپنے لفظ کے ایک لفظ کا جواب دینا پڑے گا، ہر حرکت کا جواب دینا پڑے گا، یہ سب سچ اور حق ہے۔ اس انجام سے کیوں نہیں ڈر جاتے؟ فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، جو اللہ نے تیاری ان لوگوں کے لیے کی ہے جن لوگوں نے مسلسل اللہ کی نافرمانی کی ہے۔ تو بات شک کی ہو رہی تھی، شک کی کوئی گنجائش نہیں، اور پھر فرمایا کہ مومن بندے جو ہیں، مومن بندوں کا یہ عالم ہے، وہ جانتے ہیں، مومن بندے جانتے ہیں کہ یہ حق اللہ کی طرف سے ہے، جیسے قرآن نے نشاندہی فرمائی فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ، ایماندار یقین رکھتے ہیں
کہ حق اور سچ اللہ کی طرف سے، ان کے پروردگار کی طرف سے ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، جو کافر ہیں، نہ ماننے والے، باغی، سرکش، بد مزاج، بے اصول، وہ کہتے ہیں کہ یہ کیا باتیں اللہ تعالیٰ کرتا ہے اور کیا مثالیں اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے۔ ان مثالوں کے ساتھ کبھی گمراہ کر دیتا ہے، کبھی ہدایت کر دیتا ہے۔ اللہ نے اعلان کر کے کہا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، اللہ اپنی مثالوں کے ساتھ، اپنے احکام کے ساتھ، اپنی بیان کردہ مثالوں کے ساتھ کبھی بھی گمراہ نہیں کرتا۔ اگر کرتا ہے تو فاسقوں کو، فاجروں کو، منکروں کو، وہی گمراہ ہونے والے ہیں اور وہی ناکام ہونے والے ہیں۔ تو میرے بھائی، میرے عزیزوں، میرے محترم دوستو، حق، مومن حق کو پہچان رہے ہیں، اسی لیے حق آیا، اللہ نے کہا قبلہ تبدیل کر لو، مسلمانوں نے قبلہ تبدیل کر لیا، لیکن وہ جو جن کے دلوں میں بیماری تھی، فی قلوب مرض، جن کا دل مریض تھا، اندر سے جو بیمار تھے، انہوں نے کیا کہا؟ ان کا اعتراض یہ تھا ما واللہم ان قبلتہم التی کانوا علیہا، کیا ہوا ان کو راتوں رات اچانک ہی وقت تبدیل ہو گیا اور قبلہ بھی تبدیل ہو گیا، آج یہ بات کرتے ہیں، کل وہ بات کرتے ہیں۔ اللہ کے بندو، اللہ کا نظام یہ ہے، اللہ تعالیٰ زیادہ سے زیادہ اپنی مخلوق کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ اللہ نے ہمیشہ دین میں آسانیاں پیدا کی، اور اس کا فرمان، اس کے نبی کا فرمان یہ ہے کہ الدین یسر، دین تو بڑا آسان ہے۔ جہاں جہاں اللہ کو، اللہ کے رسول کو کوئی مشکل نظر آئی، اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کے لیے، اپنی نبی کی امت کے لیے وہ مشکل ختم کر کے وہاں پہ آسانی پیدا کر دی۔ اور آج ہمارے پاس جتنا دین موجود ہے، دین کیا ہے؟ نماز ہر صورت پڑھنی ہے، نماز ذاتی مسئلہ نہیں ہے۔ جو کہتے ہیں کہ چھوڑو جی نماز ہمارا ذاتی مسئلہ ہے، ہم پڑھے نہ پڑھے، تمہارا ذاتی مسئلہ نہیں ہے، اجتماعی مسئلہ ہے۔ نماز اجتماعی ادا کرنی ہے، اگر نہیں جا سکتے تو گھر میں پڑھ لو، اگر گھر میں بھی کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کے پڑھ لو، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے، لیٹ کے پڑھ لو۔ لیٹ کے پڑھنے بھی اگر آپ کے ہاتھ بھی نہیں نہ ہلتے، زبان کے اشاروں سے پڑھ لو، پڑھنی ضرور ہے۔ یہ تمام طرح آسانی اللہ نے پیدا کی ہیں۔ سفر میں ہو قصر کر لو، تھوڑی پڑھ لو، 2 نمازیں اکٹھی کر لو، ظہر اثر اکٹھی کر لو، مغرب عشاء اللہ نے آسانیاں پیدا کی اپنی مخلوق کے لیے۔ جب اتنی آسانیاں ہیں، پھر ہم بیزار کیوں رہیں، دور کیوں رہیں؟ پھر ہم قریب کیوں نہ آئیں، قرآن کے قریب آئیں، نبی کی سنت کے قریب آئیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور مہربان ہوگا، اپنی رحمتیں نازل فرمائے گا، برکتیں نازل فرمائے گا، بخشش عطا فرمائے گا، جنت میں داخلہ فرمائے گا، جنم سے آزادی عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ یہ تمام تر نعمتیں ہماری قسمت میں کر دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔